خود لے کر رکھی ہے۔ دوستو، پچھلے کئی برسوں نہیں بلکہ صدیوں سے اسلام دشمن طاقتیں، بالخصوص یہود اور نصارہ، اس بات پر کوشاں ہیں کہ قرآن پاک کے کلمات میں تحریف کی جائے اور قرآن مجید کے الفاظ کو بدلا جائے، اس میں رد و بدل کیا جائے، اس میں تبدیلی کی جائے، تاکہ وہ اپنے ناپاک عزائم اور منصوبوں میں کامیاب ہو سکیں۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آیت تو درکنار، قرآن پاک پر آیتوں میں لگے ہوئے احراب میں تک وہ تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ جسے ہم زیر اور زبر کہتے ہیں، پیش اور مد کہتے ہیں اور جزم کہتے ہیں، ساری انسانیت مل کر کوشاں رہی، لیکن اس میں بھی وہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی صحیفہ عطا فرمایا اور پیغمبروں کو کتابیں عطا فرمائی گئیں، صحائف، آسمانی کتابیں جسے کہتے ہیں، جیسے ہر نبی کو الگ الگ شکل میں دی گئی، لیکن 4 بڑی ایسی کتابیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا اور جنہیں تمام کتابوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل بتایا گیا اور امپورٹنٹ بتایا گیا۔ وہ ہیں تورات، زبور، انجیل، اور پھر وہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر اللہ رب تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کی وساطت سے نازل فرمایا ہے۔ جتنی کتابیں آئی ہیں دوستو، قرآن کو چھوڑ کر ہر کتاب میں تحریف کر دی گئی، اسے تبدیل کر دیا گیا، اس کے الفاظ کو بدل دیا گیا، رد و بدل کیا گیا، اور کوئی بھی کتاب اپنی اصلی شکل اور صورت میں آج تک موجود نہیں ہے۔ جب آئی پیغمبروں پر نازل ہوئی تو کتابیں جیسی نازل کی گئی تھی بالکل ویسی تھیں، لیکن بعد میں قوموں نے اس میں رد و بدل کر اس کو مینیپولیٹ کر دیا اور اس کو تبدیل کر دیا۔ اللہ قرآن مجید کے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی خود ذمہ داری اپنے اوپر لی اور فرمایا کہ اس کی ذمہ داری ہم خود لیتے ہیں۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ کہ کتابیں تو سب کی سب اللہ رب تبارک و تعالی ہی کی نازل کردہ ہیں، تو پھر پروردگار نے دیگر کتابوں کا تحفظ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود کیوں نہیں لی؟ بھائی اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر تورات بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے، زبور بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے، اور انجیل بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے، جسے ہم بائبل کہتے ہیں، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی۔ کتابیں اسی کی، رسول اسی کے۔ اگر میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، تو اللہ نے عیسیٰ کو کلیمت اللہ بھی فرمایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا گیا ہے، حضرت داؤد کو خلیفۃ اللہ بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ کتابیں بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اگر خود لے لیتا، اگرچہ کہ وہ قادر ہے، تو کوئی اچنبے والی بات نہیں ہوتی۔ بتائیے ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ وہی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے حفاظت لے لی ہے، بائبل کو بھی بچا لیا ہے، زبور کو بھی بچا لیا ہے، توراہ کو بھی بچا لیا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اس کو بچا لیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو بھی عمل ہوتا ہے یا جس چیز کا وہ ارادہ فرماتا ہے، اس کے پیچھے، اس کے پس پردہ جو وجوہات ہوتی ہیں، جو ریزننگ ہوتی ہیں، اس پر ہم کو آپ کو غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید کے تحفظ کی ذمہ داری تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف قرآن کی ذمہ داری اس لیے قبول فرمائی کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو صبح قیامت تک اس حقیقت کو ان پر ظاہر اور آشکارا کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کتاب دوسری کتابوں کی طرح بالکل نہیں ہے، اگرچہ کہ دیگر کتابیں بھی ہم نے ہی نازل کی ہیں، لیکن اس کو جو اہمیت اور افادیت اور ممتاز خصوصی شان حاصل ہے یہ کسی اور کتاب کو نہیں دی گئی۔ تو اسی کے ساتھ اسی پروردگار کے ارشاد مبارکہ کے ساتھ قرآن کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ صف میں ٹھہرا دیا اور ساری کتابوں کو ایک الگ صف میں لا کر ٹھہرا دیا۔ جس طرح اس نے ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کو تمام انبیاء میں ممتاز کیا، یعنی سب سے زیادہ مقام، مرتبہ، رتبہ، عظمت، شان اور شوکت جیسے عطا فرمائی، ٹھیک اسی طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی خصوصی شان عطا فرمائی ہے۔ دوستو 1400 سال کا عرصہ کم و بیش گزر گیا، بہت ساری سازشیں قرآن مجید کے رد و بدل کے لیے کی گئیں، لیکن تمام قومیں اس میں ناکام ہو گئیں۔ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے القاب میں ایک لقب ہے امی۔ کیا ہے؟ امی۔ اس پر اگر آپ غور و فکر کریں تو قرآن کا معجزہ آپ کو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ امی کا مطلب یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ہے، جو عارفین نے ہم کو بتایا ہے، یہ وہ نہیں جو عمومی طور پر بدعقیدہ جماعتیں بیان کرتی ہیں کہ ان پڑھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے نبی تو ساری کائنات کو درس و تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ امی کا مطلب یہ کہ جو کسی سے نہ پڑھے۔ ہمارے نزدیک جو امی کا معنی اور مطلب ہے وہ یہ کہ وہ کسی سے نہ پڑھے، جیسے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے بندے خاص کو قرآن سکھایا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی غیرت اور حمیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کے لیے کوئی معلم ہو اور جو ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہو اسے کوئی پڑھائے۔ اسی لیے اللہ نے میرے اور آپ کے حبیب پاک علیہ السلام کو انسانیت کے احسان سے مبرہ رکھا اور پاک رکھا، اور کائنات ہست و بود میں کسی انسان کی یہ مجال نہیں جو میرے نبی کا دامن تھام کر یہ کہہ سکے کہ ہم نے آپ کو ایک لفظ سکھایا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے علاوہ کسی بھی نبی کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا نہیں فرمائی ہے۔ دیگر پیغمبروں کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے تو ایسے بہت سارے حوالے مل جائیں گے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، سورۃ الکہف میں تفصیلات آپ اس کے پڑھیں، وہ کیا حاصل کرنے گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ حضرت خضر چونکہ روایات میں آتا ہے نبی بھی نہیں تھے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور ولی کامل تھے، لیکن علم کی ایک چاہ تھی جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ دیا جاتا ہے، جس میں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا ہے، جس میں کوئی انسان کا عمل اور دخل نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مولا مجھے وہ علم لدنی چاہیے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو خضر کے پاس جا، فلاں مقام پر بیٹھے گا، فلاں مقام پر رہے گا، اس کے لیے شکل و صورت ایسی ہوگی، یہ سارے واقعات رونما ہوں گے۔ آپ سورۃ الکہف پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر جو کلیم اللہ ہوئے، جنہوں نے اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلامی فرمائی ہے، ان کو بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے علم کے حصول کے لیے ذریعہ بتایا، سوائے میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے، کہ ہمارے اور آپ کے نبی کو کسی خضر کی حاجت نہیں رہی۔ جبرائیل امین بھی قرآن لے کر آتے تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے قرآن پاک لایا اور لا کر کہا اقرا، کہا پڑھیے، تو ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ حضور نے انکار کر دیا، حضور نے انکار کر دیا۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی
اولین آیت جسے کہتے ہیں وہ اقرا ہے کہ نہیں بتائیے؟ جب بسم اللہ ہمارے پاس ہوتی ہے تسمیہ خوانی تو بچوں کو یہی آیت کریمہ پڑھا کر ان کو تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ فرشتے نے اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، کوئی اور پیغام لے کر نہیں آئے ہیں، غار حرا میں آئے ہیں، حضور پر سب سے پہلی وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور جبرائیل کہتے ہیں اقرا پڑھیے، تو میرے آقا کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد جب جبرائیل کو اچنبھا ہوا کہ میں اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آیا ہوں اور قرآن کی پہلی آیت کا نزول ہو رہا ہے اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، اس کے بعد پھر جبرائیل نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اے محمد ان کے نام سے پڑھیے جنہوں نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، جنہوں نے سب کو پیدا کیا۔ تو جب اللہ کا نام شامل کیا تب میرے نبی نے آغاز فرمایا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جبرائیل لے کر تو آئے تھے ایز اے پوسٹ مین جسے کہا جاتا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید سدرۃ المنتہا پر رہ کر اللہ کے قرب سے لے کر آ رہے تھے، لیکن میرے نبی نے بتا دیا کہ اے جبرائیل تو لانے والا ہے صرف، لیکن تو وہ رموز وہ راز قرآن کے نہیں جانتا جو محمد رسول اللہ جانتا، اور فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک کہ تو میرے رب کے نام کو شامل نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے دنیا تو یہ کہتی ہے کہ جبرائیل قرآن میرے نبی کے پاس لے کر آئے تھے، قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اسی پہلی آیت مبارکہ کے ساتھ میرے نبی نے جبرائیل کو یہ ثابت کر کر بتا دیا کہ جبرائیل تو مجھے پڑھانے نہیں آیا ہے، صرف پیغام دینے آیا ہے، جہاں میں تجھے درس دیتا ہوں کہ جب کبھی تو قرآن پاک پڑھ تو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ، جب قبول کیا جائے گا۔ تو یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی شان تھی دوستو کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 23 سالہ بعثت کے مبارک اور مقدس دور میں ادوار میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کو جب نازل کیا گیا تو ایسے پیریڈ میں نازل کیا گیا، دیکھیں آپ غور کریں انسانیت پر کہ جس قوم میں جو علوم جو فیلڈ میں ترقی کرتے تھے لوگ قومیں، اللہ نبیوں کو بھی اکارڈنگلی ویسے ہی بھیجتا تھا، یعنی ایسا نہیں کہ قوم و ملت کسی فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے برخلاف کسی نبی کو دوسرے کمالات دے کر بھیجے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، کارپینٹری کا آغاز ہو رہا تھا، لوگ لکڑی سے مصنوعات بنانے کی کوششوں میں لگے تھے، تو اللہ نے نوح کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ انہوں نے ایک جہاز بنایا جس میں ساری انسانیت نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کو بٹھا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب دور آیا تو سائنس نے اتنی ترقی کی تھی کہ لوہا دریافت کر لیا گیا تھا، آئرن اور جسے کہتے ہیں دیٹ واز ڈسکورڈ، اور اس کے ذریعے لوگ مصنوعات بنا رہے تھے، انسٹرومنٹس بنا رہے تھے، آلہ کار بنا رہے تھے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی قوم کے مطابق ایک معجزہ عطا فرمایا، اور یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ پہاڑوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو لوہا برآمد ہو جاتا، اور لوہے کو اگر ہاتھ میں پکڑ لیتے تو وہ موم کی طرح ہو جاتا، اور اسے جیسے چاہے اس کا رخ دے دیتے، اسے جیسے چاہے شیپ دیتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی یہ تو عاجز کر دینے والی بات ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ جو سلیم الفطرت لوگ تھے جسے اللہ نے جن کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، انہوں نے داؤد علیہ السلام پر ایمان لایا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد دور بدلتے رہے، انسانوں نے ترقی کے راستے طے کرنا شروع کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو جادو جسے میجک کہتے ہیں عروج پر تھا، ایسا جادو کہ دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ نے ان کے جادوگروں کا ذکر کیا سامری کے نام سے، جادوگروں کا جو سرغنہ تھا، ایسا جادو کرتے کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پریشان ہو جاتے، دنگ ہو جاتے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ ید بیضا عطا فرمایا، لکڑی پھینک دی تو اژدہا بن گیا، قرآن کہہ رہا ہے۔
یہ کوئی کسی کتاب کا نصاب نہیں، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ لکڑی پھینک دی موسیٰ نے، اژدہا بن گیا، سارے جادوگروں کے سانپوں کو اس نے نگل لیا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ کہا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا دوستوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی۔ آپریشن، سرجری جسے آپ آج سمجھتے ہیں، ہزاروں سال پہلے وہ پرفارم کی جانے لگی۔ تو حضرت عیسیٰ جب آئے تو لوگوں کو بڑا غرور تھا ان کی سائنٹیفک ڈسکوریز پر۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سائنس میں اتنی ترقی کی ہے، میڈیکل سائنس میں، ہم جسے چاہے جیسے چاہے مریض کو اچھا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مادرزاد اندھے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو نابینے کو بینائی آ جاتی، اندھے کو آنکھیں مل جاتی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر نہیں مانا قوم نے پھر انکار کیا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی سائنس کا کوئی ذریعہ ہوگا جسے عیسیٰ استعمال کر رہے ہیں۔ تو کوڑی کا جو مریض ہوتا ہے جسے کسی بھی حال میں شفا نہیں ہوتی، حضرت عیسیٰ کے سامنے لایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو جو کوڑی کا مریض تھا وہ شفا یاب ہو گیا۔ پھر بھی نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا۔ جب انکار کیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ٹو دا میکسیمم اسٹرینتھ جسے کہا جاتا ہے، فل فورس کے ساتھ ایک معجزہ عطا فرمایا۔ کہا ٹھیک ہے تم میرے نبی کے معجزات کو نہیں مانتے، ایک مردے کو لے کر آؤ، قم بإذن اللہ قرآن کی آیت کہتی ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا۔ اب یہاں توجہ طلب یاد یہ ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے کیا معجزہ عطا فرمایا اور کس دور میں عطا فرمایا۔ جس دور میں میرے اور آپ کے نبی مکے کی وادی میں تشریف لائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس زمانے میں زبان پر، لٹریچر پر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا لوگوں۔ عرب کے رہنے والے لوگ شہر میں نہیں رہتے تھے، اس لیے نہیں رہتے تھے کہ اگر ہم ان سے گفتگو کریں گے تو ہماری زبان خراب ہو جائے گی، ہماری ووکیبلری پر اثر پڑ جائے گا، کیونکہ آپ جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے ویسے ہی گفتگو کرنے لگیں گے، لامالا آپ کو ان کی گفتگو کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب میرے اور آپ کے نبی کو مکے کی وادی میں بھیجا تو مکے میں لٹریچر، عربک لٹریچر جسے کہتے ہیں، اس کے ایسے عاملین اور قابلین تھے کہ انہوں نے پہاڑوں پر اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ کیوں؟ اسی لیے بنا لیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم زمین پر رہیں گے تو ان سے گفتگو کرنی پڑے گی۔ اب آپ سوچیں ایسے دور میں اول تو اللہ نے میرے نبی کے لیے کسی استاد کا انتخاب آپ نے سنا نہیں کیا۔ الرحمن علم القرآن کے مصداق اللہ نے خود اپنے نبی کو پڑھایا۔ کل کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد فلاں کے پاس تعلیم حاصل کر آئے ہیں، فلاں نے ان کو ادب پڑھایا ہے، لٹریچر پڑھایا ہے، تب جا کر انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنے ایجوکیشن کی بنیاد پر ایک نئی کتاب لائی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مہارت حاصل کر گئے ہوں اسی لیے لائی۔ جب قرآن نازل ہوا تو وہ اہل علم جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ ایسا کلام نازل ہوا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، تو پریشان ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتر کر آئے اور کہا کہ بتاؤ کیا نازل ہوا ہے۔ تو وہ آیتیں، صرف چھوٹی سی سورت جو بچے کو یاد ہوتی ہے، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے نبی نے کعبے کی دیوار پر لگا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن محمد کا گڑا ہوا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے نبی نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اس کے بدلے میں اس کے جیسی ایک آیت لے کر آؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَآتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو، یہ بڑی بڑی ڈھینگیں مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان سے کہو کہ ایک سورت ہی صحیح اس کے مقابلے میں لے کر آئیں۔ پہلے 10 کہی، 10 سورتیں، پھر اس میں تخفیف کی، کہا 10 نہیں لا سکتے، ایک لے کر آؤ۔ آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے دوستو، ایک آیت کا جواب ساری انسانیت مل کر لے کر نہیں آ سکی، عاجز ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ تھا جو اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اور اس قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالی نے کائنات ہست و بود کے جتنے راز ہیں یہ سب رکھ دیے۔
مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری صفوں سے نکل کر یہود و نصارہ کے ایجنٹ قرآن مجید میں تحریف کی بات کرتے ہیں۔ 26 آیتوں کے حوالے سے وسیم رضوی جیسے ملعون نے یہ دعویٰ کیا اور PIL فائل کیا، پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن سپریم کورٹ آف انڈیا میں، کہ ان آیتوں کو حذف کر دیا جائے۔ وہ نادان دیوانہ یہ نہیں جانتا کہ ساری انسانیت مل کر سر جوڑ کر بیٹھ جائے، قرآن پاک کی ایک آیت تو کیا زیر و زبر کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ وسیم رضوی ملعون اس منزل میں نہیں جس منزل میں ایک کافر تھا، ایک مشہور شاعر تھا ہندوستان کا، چرن سنگھ بشر جس کا نام تھا، حالانکہ وہ کافر تھا لیکن وہ مانتا تھا کہ قرآن پاک میں کسی قسم کی ترمیم اور تحریف نہیں کی جا سکتی۔ اس نے کہا تھا، میں خود اس سے ایک مرتبہ ملا تھا، میں جب اسٹوڈنٹ تھا اور مشاعروں کا بھی بڑا مجھے شوق تھا، تو حیدرآباد میں مخدوم یادگار مشاعرہ ہوتا تھا شنکر جی اور ایگزیبیشن گراؤنڈز میں، تو میں گیا تھا اور شاعر سے میں خود ملا تھا، غیر مسلم شاعر تھا، اس نے یہ شعر مجھے خود سنایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قرآن کے حوالے سے میاں یہ شعر سنیں۔ اس نے کہا تھا کہ مانتے ہیں یہ سب دل سے مانتے ہیں بشر، مانتے ہیں یہ سب دل سے مانتے ہیں بشر، ہمارے خواب میں تقسیم ہو نہیں سکتی، وہ جس کتاب پہ ختم کائنات تمام، اب اس کتاب میں ترمیم ہو نہیں سکتی۔ وہ کفر کی حالت میں تھا لیکن اسے پتا تھا کہ یہ قرآن ڈیوائن میسیج ہے، یہ انسانوں کی طرف سے بھیجا گیا یا بنایا گیا، مینوپولیٹ کیا گیا یا پروڈیوس کیا گیا ہوا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ خود مانتا تھا کہ قرآن مجید ایک ڈیوائن میسیج ہے جسے کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب دوستو، قرآن مجید کی 6666 آیتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، 30 پارے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ رمضان مبارک آئے گا، ہر مسلمان کا تعلق قرآن مجید سے جڑ جائے گا۔ وہ جو سال تمام قرآن نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا وقت صرف کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اگرچہ کہ اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کے میننگ سے وہ واقف نہیں ہیں، لیکن پڑھتے ہیں۔ روئے زمین پر کائنات ہست و بود میں دوستو صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، جس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے، جس کے چھونے پر بھی ثواب ہے، اور جس کے سننے پر بھی ثواب ہے، اور جس کے عمل کرنے پر بھی ثواب عطا کیا گیا، وہ قرآن مجید ہے۔ دوستو آج اسی کلام پاک کے حوالے سے مسلمان، تو میں نہیں کہوں گا اسے کہ پہلے سے ہی وہ ایسے فرقے میں ہیں کہ جن میں سے اکثر کا، پوروں کا نہیں کہتا، جن میں سے اکثر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دوستو یہ ایک سازش ہے جسے آپ کو سمجھنا ہوگا، جس پر آپ کو غور و فکر کرنی ہوگی۔ یہ سازش مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی سازش ہے، مسلمانوں میں ڈیویژنز کرنے کی سازش ہے، مسلمانوں کو بانٹنے اور کاٹنے کی سازش ہے۔ پہلے سے ہی ہم اتنے فرقوں میں بٹ کر کٹ کر رہ گئے ہیں کہ مسلمانوں کی جو حمیت ہونی چاہیے تھی وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، جو ہماری اسٹرینتھ تھی، یونٹی جسے کہا جا سکتا ہے، وہ ویک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وسیم رضوی کے جیسے لوگوں کو لگا دیا گیا پیچھے مسلمانوں کے، اور وہ نکل کر آ کر کہنے لگا کہ 26 آیتیں ایسی ہیں جو انسانیت کے خلاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی میں ڈسکس کروں گا کیونکہ یہ بہت دقیق مسائل ہیں جو عوامی مجالس اور محافل میں ڈسکس نہیں کیے جا سکتے۔ ہم انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے اور علماء اہل سنت بھی ان کو جواب دیں گے کہ جو آیتیں جس پر اس نے لعن طعن نعوذ باللہ من ذالک کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں، جو ریزنز ہیں، جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس پر ساری دنیا واویلا مچا رہی ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز تھے، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کرنے کی ہم پوری کوشش ضرور کریں گے۔ لیکن دوستو مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک وسیم رضوی نہیں ہے، ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں دنیا بھر میں جو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے امریکہ کی سرزمین پر بھی یہ فتنہ اٹھا تھا، وہاں کا ایک بیپٹسٹ تھا جان آرنلڈ، اس نے بھی قرآن مجید کے حوالے سے
بہت زیادہ لعن طعن اور بدتمیزیاں کی تھی، اور قرآن مجید میں تحریف کی بات کی۔ پھر امریکہ میں ہوا، پھر فرانس میں ہوا، پھر ہالینڈ میں ہوا کہ قرآن پاک کے صحیفوں کو نذر آتش کیا گیا، جلایا گیا۔ لیکن دوستو آپ یاد رکھیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کوششوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کی ذمہ داری اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کسی عالم کو، کسی مولانا کو، کسی مفتی کو ہرگز نہیں دی، بلکہ اپنے نبی پاک علیہ السلام سے بھی نہیں فرمایا کہ محبوب تمہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری کرنی۔ بتائیے کوئی ایسی آیت ہے جہاں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا ہو کہ مصطفیٰ ہم نے تم کو قرآن دیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو کیا توقع کی جاتی ہے؟ امانت دی جاتی ہے تو کیا توقع کی جاتی ہے کہ آپ اس کو حفاظت سے رکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ اس کا خیال رکھیں گے، اس کو حفاظت سے رکھیں گے، کیونکہ امانتاً آپ کے پاس یہ چیز دی جا رہی ہے۔ جو سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید اپنے نبی کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تو اللہ نے مصطفیٰ سے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تمہیں اس کی حفاظت فرمانی ہے، بولیے نہیں۔ جب خانہ کعبہ کی بات آئی تو ابراہیم و اسماعیل سے وعدہ لیا، کیا لیا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل۔ ابراہیم و اسماعیل سے دونوں سے اللہ نے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ ان طہر بیتی، کہ وہ ہمارے گھر کو صاف رکھیں گے۔ کیا کیا اللہ نے؟ وعدہ لیا، میرا گھر ہے، اوکے مجھ سے وعدہ کرو، ٹھیک ہے وعدہ کرتے ہیں، مولا کیا کرو؟ اسے صاف رکھو گے۔ مولا کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود جو آ کے یہاں پہ رکوع کریں گے، جو آ کے یہاں سجدہ کریں گے، ان کے لیے تم کو اس کو پاک رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تنہا نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ سے وعدہ لیا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تیرے گھر کو پاک رکھیں گے۔ اب مجھے بتائیے، خانہ کعبہ 4 دیواریوں کا نام ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، یہ خلق نہیں ہے، یاد رکھنا یہ صفت خاصہ ہے۔ تو اس کی عظمت اور عفت کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اللہ نے یہ وعدہ نہیں لیا کہ تو میرے کلام کو محفوظ رکھ، بلکہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محبوب اس کی فکر بالکل آپ مت کیجئے، قطعی طور پہ مت کیجئے، آپ اپنے کام میں مشغول رہیے۔ جب قرآن مجید کی بات آئے گی، اس پہ تحریف کی بات آئے گی، تو مصطفیٰ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت ہم خود فرمائیں گے۔ اب جس کی حفاظت خود پروردگار فرما رہا ہو، اس میں کون کیا رد و بدل کر سکے گا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، اے نور خدا ہے کفر کے ماتھے پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ وسیم رضوی کے جیسے ملعونوں کی طرف سے یہ جو پھونکیں ماری جا رہی ہیں، اس سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، جب کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی پرابلم آتا ہے، تو عمومی طور پر اس میں سب انوالو ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ وسیم رضوی نے کہہ دیا اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، حضرت نے آ کر بتا دیا کہ وہ خود حفاظت کر لے گا اور ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں، ہاتھ جھٹک کر یہاں سے نکل گئے۔ ایسے بات بننے والی نہیں ہے دوستو۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری ضرور فرمائی ہے، لیکن قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو پیغام دیا ہے اس پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتا ہے there is no doubt about this کتاب، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اللہ نے ڈاؤٹس کو بھی رول آؤٹ کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو آج قرآن مجید کے دشمن بنے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہی وہ لوگ ہوں گے کل جو مسجدوں میں بیٹھ کر ہماری نسلوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ وہ دور گزرا ہے دوستو، جو قرآن کے سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے قرآن کی طرف جب توجہ کی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سے وہ اسرار و رموز ان کو عطا کیے کہ وہ ہش ہش کر کر رہ گئے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ تھا جو میں قرآن سے اجماع کے حوالے سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو اتنے بڑے امام ہیں، امام الفقہ ہے، 4 اماموں میں ایک امام، تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا، اللہ نے کہا کہ جو کچھ ہے خشکی اور تری میں ہم نے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے،
یعنی زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین کے سینوں میں جو کچھ ہے، سارے علوم ہم نے قرآن میں رکھے ہیں۔ تو امام شافعی نے کہا کہ the best source of knowledge ہوتا ہے قرآن سے۔ ایک بندہ مومن کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ ایمان ہے ان کا کہ اللہ نے قرآن میں سارے امور بتا دیے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر نہیں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ 10 بار 20 بار نہیں، 300 مرتبہ میں نے قرآن مجید پڑھی، اس ایک مسئلے کے استنباط کے لیے 300 مرتبہ پڑھی۔ 301 مرتبہ جب میں نے پڑھی تو مجھ پر وہ راز آشکارا ہوا، قرآن کی آیت نے میری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ تو دوستو یہ تعلق ایک بندہ مومن کا قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج اگر کوئی قرآن پاک کے حوالے سے بدتمیزی یا بد کلامی کرتا ہے تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے، وہ جواب دے لیں گے، پولیٹیکل لیڈرز کی ذمہ داری ہے، وہ جواب دے لیں گے۔ نہیں دوستو، اپنی نسلوں کو قرآن کے علوم سے آپ آشنا کرائیں۔ آج یہ فتنہ، یہ کنٹروورسی شروع ہوئی ہے، یہ تھمنے اور رک جانے والی بالکل نہیں ہے، یاد رکھیں یہ اور بڑھیں گی۔ یہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس لیے بڑھائی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے متنفر کیا جائے، آپ کی قلب میں اور آپ کے ذہن میں نیگیٹیویٹی کو رائج کیا جائے، ڈاؤٹس کریٹ کیے جائیں۔ کیا کیے جائیں؟ ڈاؤٹس۔ اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو اس آیت کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس پر عمل کر رہے ہیں کہ اچھا محمد کے رب نے یہ کہا ہے نا، ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹ ڈال دیں گے۔ تو 26 آیتوں کے حوالے سے یہ اس ملعون کو تیار کیا گیا۔ یہ پیڈ پپٹ ہے، یہ RSS کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا پپٹ ہے جو ان کی ہڈیوں پر بھونکتا ہوا نظر آتا ہے پھینکی ہوئی۔ تو اس نے کنفیوژنز ہمارے ذہنوں میں ارائز کرنے کی کوشش کی تاکہ نئی نسل کو قرآن سے دور کر دیا جائے، متنفر کیا جا سکے، نیگیٹیوٹی ڈالی جا سکے۔ تو ہر دور میں جس قدر ضرورت تلاوت قرآن پاک کی ہے، قرآن فہمی کی ہے، اس سے زیادہ اب موجودہ حالات میں ہیں۔ قرآن فہمی کے لیے آپ کو، ہم کو کوشش کرنی ہوگی اور قرآن پر غور و فکر کرنا ہوگا، اسی لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرمایا ہے افلا تدبرون القرآن، تم قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم سے پڑھ کر سرسری طور پر نکل جاتے ہیں دوستو، اگرچہ کہ میرا پروردگار اتنا کریم ہے کہ اس نے اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرمایا ہے، صرف پڑھنے پر بھی اجر عطا فرمایا ہے، دیکھنے پر بھی اجر عطا فرمایا ہے، سننے اور چھونے پر بھی اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ وہ قرآن جو 23 سالہ عرصے میں میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اقدس پر نازل ہوا ہے، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اس کے داعی بنیں، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اس سے علوم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے ابھی سے شروع کریں، ابھی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج انٹرنیٹ پر کئی ترجمے اہل سنت و جماعت کے بھی آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے ملیں گے۔ تو قرآن فہمی ہماری نسلوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ فتنے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے یاد رکھیں آپ کو، ہم کو، سب کو ایک جٹ ہونا پڑے گا۔ بتائیے، یہاں پر بات تفرقوں کی نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر حرف آئے تو کوئی فرقے والا یہ بیٹھ کر نہیں کہے گا کہ بھئی میں کیا کروں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر خانہ کعبہ پر اگر کوئی تھریٹ آ جائے تو کیا تمام مسلمانوں کے دل مچل نہیں جائیں گے؟ بتائیے، کیا صرف اہل سنت کہیں گے بھئی نہیں ہمارا ہی گھر ہے، وہ ہم ہی اس کی طرف رخ کر عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، جتنے فرقے ہیں وہ سارے کے سارے مچل جائیں گے، تڑپ جائیں گے۔ تو ٹھیک اسی طرح دوستو فرقوں میں مسلمان ضرور بٹے ہیں، لیکن قرآن کل بھی ایک تھا اور آج بھی ایک ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ قرآن ایک ہے، حرم ایک ہے، منفعت ایک ہے، یعنی منفعت فائدہ آپ کا ایک ہے۔ جو آپ کا الٹیمیٹ گول ہے وہ کیا ہے؟ جنت حاصل کرنا۔
اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں اپنا نام شامل کروانا، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کے ہو کر رہ جائیں۔ تو منفعت آپ کی ہماری ایک ہے، اور نقصان بھی دوستو یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کا ایک ہی نقصان ہے، ایک ہی فائدہ ہے، ایک ہی کعبہ ہے، ایک ہی قرآن ہے، اس میں کوئی رد و بدل و تبدیلی نہیں۔ اب جب اگر قرآن مجید پر حرف آیا ہے، اب جب اگر قرآن مجید پر کو چیلنج کیا گیا ہے، اب جب کہ قرآن پاک کی حرمت پر سوال اٹھایا گیا ہے، اب جب کہ قرآن مجید میں تحریف کی بات کی گئی ہے، تو صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ان کی نہیں ہے کہ اس کا جواب دے، ہر مسلمان مکلف ہے، ہر مسلمان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو، ہم کو، سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، ورنہ آج قرآن مجید کی 26 آیتوں پر گفتگو کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہی روش ہماری رہی، یہی ہماری سرد مہری رہی، یہی ہمارا کولڈ ایٹیٹیوڈ رہا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اسلامی تعلیمات میں ترمیمات کی جائیں گی، قرآن پاک کی آیتوں کو رد و بدل کرنے کی بات کی جائے گی۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن یاد رکھیں، مسلمانوں کے اعتقادات کمزور ہو جائیں گے، ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، ان کا جو مورال ہوتا ہے، ان کی جو ہمت ہوتی ہے، ان کی جو استقامت ہوتی ہے، ان کی جو وابستگی اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور قرآن مجید سے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں گی۔ اصل میں یہ قرآن میں تحریف نہیں کرنا چاہتے، آپ کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے عقیدے کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے، اور آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ جب کبھی آپ کے ریلیجن پر کوئی حملہ کرے تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ جمہوری طور پر، جمہوری طریقے سے آپ صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں۔ بولیے، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو جمہوری طور پر آپ کو صدائے احتجاج بلند کرنی ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آپ ہمیشہ برے کاموں کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، لیکن نوجوان جو پڑھے لکھے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو اپوز کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ امریکہ میں اگر تم گستاخی کرتے ہو تو الگ بات ہے، یورپ میں کرتے ہو تو الگ بات ہے۔ یاد رکھنا، یہ ہندوستان کا مسلمان ہے، جان قربان کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے نام پر کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ بھی آپ کا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔